السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد حسنین یوسف، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسنین کھوکھر۔ دوستوں، آج ہم چند باتیں پاکستان کی پولیٹکس میں کرنے جا رہے ہیں، جس میں حکومت اور اپوزیشن کے بارے میں باتیں کریں گے۔ ایک تگڑی اپوزیشن بن گئی ہے اور ایک تگڑی حکومت بھی بن گئی ہے، جس میں حکومت میں میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر دوسری بار منتخب ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف اپوزیشن میں چند ایسے لوگ جو سنی تحریک میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، جو کہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور اس میں ایسے لوگ اب پارٹی میں موجود ہیں جو نظریاتی تھے، جو خان صاحب کے بیسٹ جو ٹیم تھی، وہ لوگ اب اس کابینہ میں شامل ہوئے ہیں اپوزیشن میں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ اسمبلی کہاں تک اور کتنے عرصے تک چلتی ہے۔ اور مجھے جہاں تک میری رائے ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں ایک نیا دور شروع ہوا ہے، اور ایک پڑھی لکھی اپوزیشن آ کے بیٹھی ہے، جس میں دیکھ کے بندے کو ان کی کوالیفیکیشنز اور ان کا لائف سٹائل اور ان کا جو میتھڈ ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کا، اور وہ جو پاکستان کے حالات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ فی الحال تو وہ اپنے ہی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان کے پرابلمز کو کیا وہ ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے اپنے ہی پارٹی کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی ریزرو دوسرا سیٹیں تھیں جو کہ انہیں ملنی تھی، اقلیتی سیٹیں اور وومنز کوٹے والی سیٹیں، وہ بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا، جس کی بنا پر وہ لوگ بار بار اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ابھی تک اسمبلی مکمل نہیں ہوئی تو آپ وزیر اعظم کا انتخاب اور اسپیکر کا انتخاب اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب نہ کریں، لیکن وہ خیر وہ تو اور ذرائع ہیں جس کی اور طاقتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنا سارا کام کر رہے ہیں، اور ان کے پر اصرار اور پرزور مذمت کے باوجود بھی وہ حکومت بن چکی ہے، جو کہ جس کے نئے وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف صاحب ہیں۔ نواز شریف صاحب ایز اے پارٹی میں ایک ایم این اے کی حیثیت سے ہی رہ رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان میں ایسا کیا کام کرتی ہے جس سے ملک کی ترقی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، یا یہی وہ حکومت جو پچھلے 16 ماہ حکومت کر چکی ہے، اور یہ فلاپ ترین حکومت تھی پاکستان کی تاریخ میں، جس میں مہنگائی میں بے پناہ بے تحاشا اضافہ ہوا، اور اسی حکومت کو اپنے اوپر کیے ہوئے تمام کیسز میں ریلیف ملا، مکمل چھوٹ ملی۔ ایک ایسے شخص کو پاکستان میں لایا گیا جو کہ بیماری کا نام لے کر پاکستان سے فرار ہو چکا تھا، اور اسے کلین چٹ دی گئی اور اسے پاکستان میں بلایا گیا، اور اس کے ساتھ وہ حال ہوا ہے جو کہ بندہ اب دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو حیرت تنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں۔ اور اس میں قاضی فائز صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے کہ تاحیات نااہلی کا کنسیپٹ پاکستان کے لا میں کہیں نہیں ملتا، تو انہوں نے تاحیات نااہلی بھی ختم کر دی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کی پاکستان میں آئے، ان کے اوپر تمام کیسز بھی جو تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ تقریباً شریف برادران
کی فیملیز کے اوپر جتنے بھی کیسز تھے، جتنے بھی لوگ، جتنے بھی ان کے پارٹی کے ممبران تھے، سب کے اوپر کرپشن کے کیسز کو ختم کر دیا گیا اور انہیں کلین چٹ دے دی گئی اور انہیں حکومت میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ ایسی کون سی وہ طاقتیں ہیں جو پاکستان کی عوام کے حق اور رائے، حق دہی اور مینڈیٹ کو چوری کر کے ایک ایسی پارٹی کو اقتدار میں بٹھا دیتے ہیں جس کے پاس اتنی سیٹیں بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ مختلف پارٹیوں کو اکٹھا کر کے اپنی حکومت بناتی ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 201 ووٹ حاصل کیے ہے، اور عمر ایوب صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد تھے ایز اے پرائم منسٹر کے طور پر، انہیں 92 ووٹ ملے۔ اور یہ بات بھی سننے میں آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آزاد ہیں اور وہ آزاد کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن مجھے یہ بات بھی بہت امپریس کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جتنی بھی سیٹیں تھیں وہ ساری کی ساری ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو واپس اپنی ہی جگہ پہ، اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے ووٹ کیا، جو پارٹی چیئرمین تھے ان کی ہدایت پر، اور وہ مطلب کہیں نہیں گئے، وہ بکے نہیں، وہ اپنے وہ لوٹے نہیں بنے، اور اپنی پارٹی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو مظالم جو ان کے ساتھ کیا گیا، ان کے خلاف ایف آئی آرز، ان کے خلاف پرچے کاٹے گئے، ان کے خلاف انہوں نظر بند کر دیا گیا، انہیں گھروں سے اٹھایا گیا، انہیں قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑی، اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ روپوش بھی رہے اور کافی عرصے تک روپوش رہے، اور اب منظر عام پر آتے ہیں تو ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ملک کی خاطر اپنی آپ کو سیکریفائس کے لیے پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سیکریفائس کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور یہ باتیں میرے دل کو یوں کھٹکتی ہیں اور مجھے یہ بات کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ایسے ہی لوگ محب وطن ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں۔ باقی رہی بات نون لیگ کی، پی پی کی، تو سمجھ سے کام بالا تر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، میرا ان سے سوال ہے، کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں تھا جن کی پارٹی میں خدمات تھی، جنہوں نے سیکریفائس کیا ہوگا، جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے لیے ورک کیا اور انہیں اپنی پوری لائف کو سرو کر دیا پاکستان مسلم لیگ کے لیے؟ کیا انہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہی ملی تھی؟ پاکستان کی پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے طور پر انہیں منتخب کیا؟ یہ وہ سیاست ہے جس کے بارے میں خان کہتا ہے کہ یہ مورسی سیاست، خاندانی سیاست، بادشاہ نظام، اس کو کنسیپٹ کو ختم کرنا چاہیے۔ سوچ کا فرق دیکھیں، ادھر دیکھیں پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے ان کے ٹھیک ہے، ان کی فیملیز میں ان کے سابقہ جو وائف ہے، ان کے بچوں میں سے نہیں ہے ادھر پاکستان میں، لیکن ان کی بہنیں پاکستان میں موجود ہیں، ان میں سے آپ نے کسی اپنی ایک بہن کو چیئرمین کے طور پر نامزد نہیں کیا، بلکہ ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ پارٹی میں اس کی خدمات تھی اور پڑھے لکھے انسان ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا بات ہے ان کی، اور ایک ایسے کوالیفائڈ پرسن ہے کہ ان کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے۔ اور ادھر دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بنایا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ حکومت کہاں تک اور کیسے چلتی ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ حکومت چلے اور اپنا 5 سالہ مدت کا جو ہے میعاد وہ حکومت کی پوری کرے، لیکن مجھے حالات نہیں لگ رہے کہ یہ حکومت پوری ہو سکے گی اگر جو کہ بیرسٹر گوہر صاحب
چیئرمین بانی پاکستان تحریک انصاف کے یہ حلفاً کہتی ہیں کہ ہمارے پاس 180 سیٹیں موجود ہیں 145 فارم کے حساب سے. اگر یہ ساری سیٹیں جو کہ عدالت میں یہ کیس گیا ہوا ہے، اس سے الیکشن کمیشن میں بھی گیا ہوا ہے، اگر الیکشن کمیشن غیر جانبدار طور پر فیصلے کرتا ہے تو اگر واقعی ہی ان کے پاس فارم 45 کے حساب سے 180 سیٹیں ہیں تو یہ حکومت پھر رہنے والی نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ 145 فارم کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں واپس ملیں گی. لیکن دیکھتے ہیں کہ حالات کیا کہتے ہیں. اگر مل گئی تو حکومت کے جانے کا خطرہ صاف ظاہر ہے بڑھ جانے. اور سب سے پہلے تو اگر یہی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون یا پی پی یا ان لوگوں نے مل کے جو بھی پارٹیز نے مل کے بنائی ہے، اگر انہوں نے 16 ماہ جیسے انہوں حکومت کی ویسے ہی حکومت کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ آنے والی سیاست میں اپنے آپ کا نام و نشان خود ہی مٹانے کے لیے یہ کافی ہوگا. لیکن اگر ملکی مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں، حالات کو بہتر کرتے ہیں، کام اچھا کرتے ہیں، ورکنگ کرتے ہیں، ملک جس دوہے پر کھڑا ہے اس کو نکال لاتے ہیں تو اچھی بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ حکومت فلاپ ہو گئی تو میں آپ کو یہ واضح طور پر آج کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون، مسلم پی پی اور اس کے علاوہ باقی جتنی پارٹیز ایم کیو ایم جیسی سیاست اپنے آپ کو خود ہی دفن کرنے میں لگ جائیں گے اور یہ دفن ہو جائے گی. اور نام چلے گا تو صرف اور صرف عمران خان احمد نیازی کا چلے گا. وہ ایک ایسا برانڈ جس کو برانڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی برانڈ ہے. اور ممکن یہی ہے کہ یہ فارم 45 کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں ملیں گی. میرا یہ ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت میں واپس آنے کے بعد دیکھیں گے کہ حالات کیا ہیں کیا نہیں ہیں. حکومت خیر بن گئی، ساری مطلب چاروں صوبوں میں بھی حکومت بن گئی اور کیا نام ہے اسلام آباد میں بھی کیپٹل ایریا میں بھی حکومت بن گئی ہے. تو ہماری دعائیں ہیں کہ حکومت کرنے والے عوام کے اس پاک وطن پر اپنا ایفرٹس لگائیں، پاکستان کو مالی مشکلات سے نکالیں، پاکستان کو ترقی کی راہ پر لائیں. پاکستان ایک ایسا ملک جو 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا اور اللہ کے فضل سے قائم ہے، اور اللہ پاک ہمیشہ اس ملک کو قائم و دائم رکھے. اور ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ملک پاکستان کی خاطر کام کریں. اور میری دعا ہے کہ آپ سب خوش و آباد رہیں، صحت تندرست رہیں. ویڈیوز کو دیکھیں، آپ کو پسند آئیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو. بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.